ان احکامات پہ عمل کے لیے دیکھو وعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی. اگر خدائی کی عبادت نہیں کی تو ایمان ہی کامل نہیں ہوا. جب کسی کا ایمان ہی کامل نہیں ہے تو اب اس سے کیا توقع کی جائے کہ وہ ان سارے کاموں کو کرے گا. وعبد اللہ، بندگی کرو اللہ کی. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرنا. ایک بات، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، مسلسل نیکی. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو. حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جو ہے نا وہ جنت کا دروازہ ہے. فمن شاء ضیعھا، جس کا جی چاہے اپنے جنت کے دروازے کو ضائع کر لے، جس کا جی چاہے حفاظت کر لے. ترمذی میں آتا ہے. یہ حدیث نہیں سناتی. حدیث ہمیشہ یہی سناتی ہیں کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے نا. باپ کے متعلق نہیں حدیث سناتی بھئی، ماں کے متعلق سناتی کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے. ایک اور ایک یہ کہ چندہ ماموں چاند ہوا، چچا کیوں نہیں چاند ہوا؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ آخر بھی چچا کیوں نہیں چاند ہوتا، ماموں جانی کیوں چاند ہو جاتے ہیں؟ اپنا گھرانہ اوپر رہے. تو ارشاد فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. باپ کی نیکی، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ انت و مالک لابیک، عبداللہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اور والد اگر انصاف کے خلاف نہ کام کریں تو ان کی ماننی چاہیے، ان کی اتباع ہے. اسی طرح والدہ کی بھی اللہ نے کہا دونوں کے ساتھ نیکی کرتے ہی رہو. اور تھوڑی سی نیکی سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. عمریں گزر چکی ہوتی ہیں، زندگی ساری گزر چکی ہوتی ہے، محنت کی بھی ہوتی ہے. ہنس کے دو باتیں بھی کر لینا والدہ سے والد سے، خوش ہو جاتے ہیں کہ فرما بردار ہے بیٹا. کرنا تو وہی کام ہے جو خود کرنا ہوتا ہے. ان سے پوچھ لیتا ہے کہ جی یہ کام آپ بھی بتا دیں، ایسے کرنا چاہتا ہوں، یہ حالات. ان کا بھی دل رہتا ہے کہ اچھا یہ ہم سے بات پوچھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا نیکی کرو ان کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور تیسرے کون ہیں؟ قرابت والے، رشتہ دار. سب چیزیں رشتہ داریاں شامل ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھانجا تمہارا وہ تمہاری قوم میں سے ہے. ماموں کو پابند کیا ہے کہ بھانجے کے ساتھ نیکی کرے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور اپنے ماموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے میرے ماموں لے جاتے تھے. تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے ماموں میں سے ہی ہو، خاندان میں سے ہی ہو، یعنی تم لوگوں کا خاندان ایک ہی ہے. تو ماموں ہے بھانجے کے ساتھ، رشتہ داری ہے، چچا ہے بھتیجے کے ساتھ، یہ سب رشتہ داریاں. فرمایا اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ احسانن کا جو لفظ ہے نا یہ سب پر آگے آتا چلا جائے گا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وبذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. گویا مومن بس وہ تو ہے ہی اچھا سلوک کرنے کے لیے. مومن کا کردار حقیقت میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ پریڈکٹیبل ہو، کہ آدمی دور بیٹھے بھی کہہ سکے کہ صاف فلاں آدمی نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ہے ہی مومن انسان، وہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی معیار اور صفات کے مسلمان اب قبروں میں چلے گئے ہیں، زندہ رہے نہیں. پریڈکٹیبل جن کے کردار تھے کہ آدمی 1000 میل پہ بھی بیٹھ کے کہہ سکتا کہ صاحب آپ فلاں کی وہ آدمی ہمارے محلے میں ہم جان. بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ویسا کام کر ہی نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کے کردار تھے اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے تھے کہ وہ لوگ بلا تکلف ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ یہ کام فلاں کہہ ہی نہیں سکتا، یہ جملہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اب بھی انسان اچھے لوگ بہت سے جو ذہین ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کہو فلاں نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں یار وہ یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اس کی اپروچ اتنی نہیں ہے، سوچنے کا انداز. اسی طرح مومن کا کردار وہ تو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آدمی بلا کھٹکے کہہ سکے
کہ صاحب فلاں آدمی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں. یتیم مسکین سب کے بارے میں، والجار ذی القربا، اور اپنے ان ہمسایوں کے بارے میں 3 قسم کے ہمسائے اللہ نے گنوائے. والجار ذی القربا نہیں کہاں گئی بات، ہاں والجار ذی القربا، اور ہمسایہ جو قریب سے ہو ایک، والجار الجنب، اور ہمسایہ جو اجنبی ہو 2، والصاحب، اور تمہارا دوست، بالجنب، جو تمہارے پہلو میں ہے وہ تمہارا رفیق. 3 اور گنوا دیے. ایک تو ایسا ہے جس میں تینوں حق ثابت ہوتے ہیں کہ ہے وہ آدمی حق جوار، والجار، اور جار اصل میں کہتے ہیں پڑوسی کو نا، تو پڑوسی ہے، اور ذی القربا تمہارا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داری کا حق ایک اس میں آ گیا، اور اسلام کا حق بھی اس میں آ گیا، 2 حق اس میں جمع ہو گئے. اور اگر آپ کے دروازے کے قریب دروازہ ہے، قریب رہتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے، تو یہ تینوں حقوق ایک میں ہی جمع ہو گئے کہ رشتہ دار کا حق بھی ہو گیا، پڑوسی ہونے کا حق بھی ہو گیا، اور اسلام کا حق بھی ہو گیا. 3 حق آ گئے. پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ الجوار قبل الجار، کہ مکان لینے سے پہلے ہمسایوں کو دیکھو کیسے. وہ اسی طرح کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمسایوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں جبریل امین کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک دن سوچا سیورثہ، اب آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں وراثت میں بھی تمہارے ساتھ حصے ہوا کریں گے ان کے. اتنا مجھے تلقین فرمایا ہے. ہم سب سوچیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا. 3 حق ثابت ہو گئے جار ذی القربا میں، رشتہ داری کا 1، اسلام کا حق 2، اور پڑوسی ہونے کا 3. والجار الجنب، اور وہ جو تمہارا ہے پڑوسی لیکن اجنبی ہے. اجنبی سے کیا مانے؟ دور ہے، تھوڑے سے فاصلے پر. کتنا حق ہے اس کا، کہاں تک ہے؟ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے 40 گھر چاروں طرف، یہ سارے جو تمہارے ہیں پڑوسی یہ سب اس میں آتے. فتویٰ تو اس پہ دینا مشکل ہی ہے، لیکن والجار الجنب، وہ تمہارا پڑوسی جو اجنبی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہمسایہ لیکن اجنبی ہے، پتہ نہیں ہے کسی اور شہر کا، کسی اور جگہ کا ہے. ایک یہ. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ تمہارے وہ پڑوسی جو دین میں تمہارے اجنبی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی. اپنے یہودی پڑوسی کے ساتھ اور عیسائی پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھی بات کرنا، حسن سلوک اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے سکھایا ہے. اور ہم تحفہ کیا بھیجتے ہیں؟ کلاشن کوف. اس سے کم تو بات ہی نہیں. تو یہ دین کیسے پھیلے گا؟ کیسے انہیں اندازہ ہوگا کہ مسلمان پڑوسی میرے ساتھ رہا، سال بھر اتنا اچھا تھا مسلمان پڑوسی. وہ جب کوئی اور آئے گا نا تو پھر بھی تعریف کرے گا کہ ہمارے مسلمان پڑوسی رہے ہیں، اتنے اچھے رہے ہیں. اللہ نے کہا والجار الجنب، اور اپنے اس پڑوسی کا بھی خیال کرنا جس کا تمہارا مذہب مختلف ہے، یہودی اور عیسائی پڑوسی، نصرانی. ایک ہی استثناء لکھا ہے کہ وہ حربی کافر، یعنی وہ میدان جنگ میں تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ تو بات پھر غلط ہی ہو گئی، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اترے ہوئے ہو. باقی پڑوسی جو ہے وہ کافر ہو، اس کا بھی حق بنتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اپنے گھر اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ پڑوسی کو کچھ بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو یہودی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے تو یہودی لیکن ہمسایہ بھی تو ہے. مطلب یہ کہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو حق بنتا ہے وہ پورا کرنا پڑے. اس پہ آپ عمل کیجئے. یہاں دیکھیے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے برابر میں سامنے ادھر ادھر کون کون سے یہودی ہیں، کافر ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے کوئی آدمی ان کے لیے کوئی کھانا بھیج دیتا ہے، کوئی کپڑا خرید کے بھیج دیتا ہے، الیک سلیک کر لیتا ہے،
بٹھا لیتا ہے کبھی اپنے گھر میں، کبھی خود چلا جاتا ہے، پوچھ لیتا ہے آپ کو کوئی پرابلم، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے اس میں بڑا اجر ہے، اللہ انہی چیزوں سے خوش اور راضی بھی رہتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تمہارے وہ پڑوسی جن کا حق بنتا ہے کہ اچھا اس میں دو حق ہو گئے، والجار ذی القربہ میں 3 حق تھے نا، پڑوسی کا حق ہونا، اس کی رشتہ داری کا حق اور اسلام کا، یا اسلام کا حق اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اسے تو پھر پڑوسی ہونے کا حق باقی رہ گیا ایک، اور اگر وہ مسلمان ہے اجنبی کسی اور شہر بستی کا ہے لیکن ہے مسلمان تو 2 حق ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں آگے اس میں ایک حق ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ جو تمہارا پڑوسی ہے جس میں اسلام بھی نہیں ہے اور جس میں رشتہ داری کا حق بھی نہیں ہے اور صرف پڑوسی ہونے کا ہے۔ ایک تو تفسیر یہ کی گئی 3 2 اور 1، ٹھیک ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ آدمی جو تمہارے پہلو میں ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ مسافر ہیں، 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اس کا بھی تم پہ حق ہے، احسان کرو، نیکی کرو اس کے ساتھ بھی جو تمہارے برابر میں ہے، صاحب دوست کو کہتے ہیں نا، اور جنب پہلو میں تمہارے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھاؤ بھائی مٹھائی، صاحب جنب بھی ہے نا سارے، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے مٹھائی کھاؤ، اور چونکہ دوسرے کا مال ہے اس لیے ہم اور بھی خوش ہیں، ضرور کھاؤ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، چلا لو، اور اس کا بھی حق ادا کرو جو تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے۔ دیکھا اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اخلاقیات کو، کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اب یہ حدیث جب فقہا کے یہاں آئی تو فقہا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز کبھی پڑھا کرو، نفل گھروں میں آ کے پڑھا کرو۔ اور یہی حدیث جب صوفیہ کے یہاں گئی تو انہوں نے کہا جس طرح قبرستان میں جاؤ تو کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ، کوئی آئے تو اسے کچھ کھلا پلا بھی دیا کرو۔ ہے حدیث ایک ہی لیکن تشریح اس کی مختلف انداز سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پڑوسی کا بھی حق بنتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ آ کے بیٹھا ہے، مسافر ہوتے ہیں، راستے میں علم حاصل کرنے میں سانجھے ہو جاتے ہیں، تجارت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگز بھی کتنی ہوتی ہیں صبح سے لے کے 5 بجے تک شام، کام کی باتیں کم اور دوسری زیادہ، یہ کل رپورٹ ملی ہے۔ ہاں پہلے ہم پہ بھی حبا تاری تھا کتنی میٹنگز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہوں گے، کل پتہ چلا کام کی باتیں کم اور فضولیات زیادہ۔ لیکن بہرحال اللہ نے کہا ان سب کا حق بنتا ہے، یہ ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور ان کا حق بنتا ہے جو مسافر، جو سفر میں ہے، ان لوگوں کا حق بنتا ہے مسافروں کے ساتھ اچھائی کرو۔ بڑے ہی اچھا معاشرہ تھا مسلمانوں کا، بڑے اچھے لوگ تھے، جہاں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد اعلان کر دیتے تھے گاؤں میں مسجد میں کہ کوئی مسافر ہے، کوئی کہتا تھا میں ہوں تو کہتے تھے صاحب آپ کا کھانا آپ کا بستر ہم لاتے ہیں، ابھی گھر سے لے آتے ہیں۔ یہ تہذیب بڑی اچھی تھی مسلمانوں کی، ہوٹلوں کے کمروں میں اور حرام کے اڈوں پہ نہ مسلمان جاتے تھے نہ رہتے تھے، پتا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی جگہ ہے، مسجد میں اگر نہیں ہے پیسہ کوئی نہیں، کسی مسجد میں چلے جائیں گے، کھانا رات کی رہائش یہ سب چیزیں اطمینان سے مل جائیں گی، اعلان ہوتے تھے باقاعدہ۔ اسی لیے مسافر کے بہت سے حقوق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اسی لیے اس مسافر کے لیے فرمایا ہے جو اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہے اور مسافر ہے سفر میں ہے، فرمایا اس کو زکوٰۃ دے دو، کیونکہ اس کے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نا سفر میں پیش آئے ہوں گے، وہ سفر میں تمہارے ساتھ نیکی کرو اس کے ساتھ۔ یہ مسافر کا حق ہے۔ اور ہم نے ایک آدمی کو آج تک دیکھا، ہم ان کے ہاں گئے پہلی مرتبہ، صبح جب ہم نے کہیں اور سفر کرنا تھا
تو بالکل سب سے الگ ایک جگہ کمرے میں لے گئے اور فرمایا آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہم کوئی خدمت کر سکتے ہوں آپ ہمیں بتا دیجئے، اور ہم تک بات رہے گی، کسی تک نہیں پہنچے گی۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، پہلی مرتبہ ان کے ہاں جب گئے لکھنؤ میں، بڑی حیرت ہوئی۔ صبح جانا تھا ہمیں آگے دلی، تو بالکل الگ کمرے میں لے گئے، ناشتے کے بعد ان کے پڑھنے کا وقت شروع ہو رہا تھا، تو اپنی ٹوپی اور یہ چیزیں اتار کے لٹکائیں اور اس میں فرمایا کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کے بڑے حقوق بنتے ہیں ہم پہ، کوئی چیز چاہیے ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے یہاں۔ یہ شرافت ہے، تہذیب ہے، اور اسلام نے سکھائی۔ یہ ہم لوگوں میں کیوں نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں نا، ایک رات رہا، 2 رات رہا، ہے تو مسافر، چلتے ہوئے اگر اتنا بھی آپ نے پوچھ لیا، یہ اس آیت پہ عمل ہو گیا، اس چیز پہ عمل ہو گیا۔ یہ شرافت اگر واپس آ جائے تو انسانوں ہی کے ساتھ رہنے کو جی جاتا ہے، اور یہی شرافت کھو گئی ہے، لوگوں نہیں رہی۔ وابن السبیل اور مسافر، یہ ہو گئے۔ آخری بات کیا فرمائی؟ وما ملکت ایمانکم، اور جس چیز میں ملکت ایمانکم، ان کے ساتھ بھی نیکی کرنا جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی اپنی باندیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ اب وہ دور تو ختم ہو گیا باندیوں اور غلاموں کا، اس کی بجائے وہ ملازم جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ کئی ملازم رکھ لیتے ہیں، ڈرائیور ہے، مالی ہے، باورچی ہے، اور کئی جابز ہوتی ہیں، اللہ نے کہا ان کا بھی حق بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کھانا پکا کے تمہارے لیے لائے تو تم اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کو بھی دے دینا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے گرمی برداشت کی۔ لقمہ دینا تو درکنار، اتنے اخلاقیات میں پستی آ گئی ہے اور گر گئی ہے کہ بیوی سارا دن محنت کر کے کھانا پکاتی ہے، اور حرام ہے جو شام کو جا کے چکھنے پہ کبھی اتنا بھی کہہ دیں کہ بھئی بہت اچھا کھانا آپ نے پکایا، بڑی محنت کی آپ۔ یہ ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچیں آپ، ناقدری ہے نا، آرام سے کھانے کو مل جاتا ہے۔ اور دنیا جہان کی باتیں، جاب میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، ارے جس نے کھانا پکایا سارا دن جھلسایا اپنے آپ کو، یا کھڑی رہی ہیں آپ کی وجہ سے پکایا، اس کی بات کی قدر نہیں۔ ایک جملہ نہیں کہتا کوئی کہ بڑی محنت آپ نے کی، ماشاءاللہ صحیح طرح سے سجایا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن لوگوں کے دل موہ لینے کے لیے کافی ہیں، اور لوگوں کے دل اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر جائز طریقے سے لوگ خوش رہیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، کیونکہ ساری مخلوق یہ اللہ ہی کا تو گھرانہ ہے، اللہ ہی کا تو کنبہ ہے، اور کسی کا تھوڑا ہی ہے۔ تو آپ نیکی کیجئے یہ سوچ کے کہ یہ میرے مالک کی، یہ میرے پروردگار کا گھر ہے، یہ اسی کے بچے ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے مجھے۔ غصہ تو آ رہا ہے اس پہ، لیکن کیا کروں، یہ بھی اسی کی اولاد ہے، یہ بھی اسی کا بچہ ہے، اسی مالک کا گھر ہے۔ اولاد مجازن جیسے کہتے ہیں کہ نسبت تو آخر اس کی مالک ہی کی طرف ہے نا۔ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ہے وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے نوکر اور باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ کبھی ان کے لیے کپڑا لے آئے، کبھی ان کے لیے بستر لے آئے، ہزار چیزیں آدمی کبھی بھیج دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال ان چیزوں کا رہا ہے، اتنا خیال رہا ہے، حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے ہاتھ تحفے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دینا، وہ میری بیوی بہت ہی اچھی تھی۔ اور یہاں بیوی کی سہیلیاں تو ایک طرف رہیں، سگی سالیاں جن سے رشتہ ہے ان سے نیکی نہیں کرتے۔ یہ کیسا معاشرہ مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو کتنی شکیں ہو گئیں؟ والدین 1، رشتہ دار 2، یتیم 3، مسکین 4، والجار ذی القربى 5، والجار الجنب 6، والصاحب بالجنب 7، وابن السبیل 8، وما ملکت ایمانکم 9 ہیں جن کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے۔ اب یہ نیکیاں ہوتی کیوں نہیں ہیں؟ آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر
آپ حضرت کا حاشیہ سن لیجئے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کی بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اول اللہ کا حق ادا کرو، پھر ماں باپ کا، دو، پھر ان سب کا درجہ بدرجہ ہمسایہ قریب کا حق زیادہ ہے، یعنی جتنے بھی ہیں درجہ بدرجہ جس کا حق بنتا ہے پورے کرتے رہو، اور ہمسایہ اجنبی کا، یعنی اجنبی جو ہمسایہ ہے اس سے پیچھے قریب یعنی قرابتی، اور برابر کا رفیق جو ایک کام میں ساتھ شریک ہو، ایک ہی کام میں ساتھ شریک ہیں، جاب ایک ہی جگہ کر رہے ہیں، اسکول میں ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں، اللہ نے کہا ان سب کا حق بنتا ہے ایک دوسرے پہ نیکی کرو۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے ایک استاد کے دو شاگرد، تو نے چاہیے کہ اپنے استاد کی وجہ سے کہ یہ بھی ان سے پڑھے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرے، یا ایک خاوند کے دو نوکر، خاوند سے مراد مالک، پرانی اردو ہے نا، تو مالک کے دو نوکر ہیں، عزت کرو۔ اور فرمایا کہ ان کے حق کا ادا نہ کرنے والا وہی ہے جس کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی ہے کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیے آگے، ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا، من کان مختالاً، جو آدمی خود بین ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہوئی کہ وہ آدمی جو خود بین ہے، مختال، اتراتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہی پھولے نہیں سماتا کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ واہ بھئی، پہلی رکاوٹ یہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب موانع گنتے جاؤ کہ اس نیکی میں رکاوٹیں کتنی بنتی ہیں۔ فرمایا پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ من کان مختالاً، ایک فخورا، اور دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو فخر سے باتیں کرتا ہے، بڑائیاں ڈھینگے مارتا ہے۔ ڈھینگے مارنا سمجھتے ہو؟ ہاں، ڈھینگے، اچھا اچھا، چلو جو بھی ہو اللہ بچائے۔ فخورا، فخور کا ترجمہ مفسرین نے ایک یہ بھی کیا ہے کہ جس آدمی کی گفتگو سے اس کی اپنی تعریف ثابت ہوتی ہو، اپنی تعریفوں میں لگا رہتا ہے، اور وہ تعریف ایسے بھی، ہمارے والد ایسے، دادا ایسے، باغات تھے، دادا میاں تو آپ کو معلوم ہی ہے نواب تھے ہیں، یہ غذا اچھی لگتی ہے نا۔ فخورا، فخر کرنے والا، اپنے آپ کی بڑائیاں، اپنی خوبیاں بیان کرنے والا، ایسے لوگ یہ جو جھوٹ بھی بولتے ہیں ساتھ، اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ مدت ہوئی، ایک بات سنی تھی، دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے، اس نے کہا ہمارے دادا ابا کے باغات تھے اتنے اتنے اتنے، اور وہ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو وہ بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ ہمارے دادا ابا کے پاس ایک بانس ہوتا تھا، اسے ہلا دیتے تھے تو بادل ٹکراتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ وہ دوسرا بہت چپ بیٹھا رہا، پھر اس سے کہا ہمارے دادا ابا کے اتنا سفر کرتے تھے، اتنا سفر کرتے تھے، ایک دن انڈیا سے جو چلے تو سرنگ نکالی، چین پہنچ گئے۔ اس کا چل جھوٹے، کدھر سے اتنی زیادہ سرنگ نکال لی تھی؟ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس سے کہا تمہارے دادا ابا اسی میں تو بانس رکھا کرتے تھے۔ بس خوش رہے۔ فخورا، ڈھینگے مارنا، ایسی باتیں کرنا جس سے اپنا کبر ظاہر ہوتا ہو، اپنی بڑائی، دو باتیں